ایران امریکہ کشیدگی اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے باوجود سپریم لیڈر عوام کے سامنے آئے اور ایک دبنگ بیان دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ آیت اللہ خامنائی عوام کے سامنے آئے، انہوں نے اور کیا باتیں کی؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، آیت اللہ خامنائی تو گھبرانے والے نہیں، ان کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں بھی دی گئی، لیکن وہ اعلان عوام کے سامنے آئے، اہم بیانات دیے۔ اس سارے معاملے پر ذرا روشنی ڈالیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کشیدگی جو ہے اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، اور کشیدگی کے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے بڑا واضح موقف دیا ہے، اور اس پر ہم نے بات بھی کی تھی کہ مسعود پزشکیان نے یہ کہا کہ نہ ہم جو ان کا نیوکلیر پروگرام ہے نہ ان کا میزائل پروگرام ہے، دونوں کو رول بیک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہا جا رہا تھا، میں حیران ہوں کہ بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اور ہمارے لوکل میڈیا نے بھی یہ خبر چلائی کہ علی خامنائی جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، کچھ نہیں، تو یہاں تک کہا کہ رشیا چلے گئے ہیں۔ پھر وہ بنکر کی بات آئی کہ بنکر میں ہے۔ دیکھیں، جہاں پر بھی سپریم کمانڈر ہوں گے وہاں حفاظتی اقدامات پورے کیے جانے ہیں، لیکن انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بار بار کی بیان بازی کے بعد وہ سامنے آئے اور انہوں نے حسینیہ ہال میں ایک پوری مجلس کے سامنے جو ہے بیٹھ کر تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ ہم پر جو جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے کر لے۔ انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتا ہے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جہاز آپ کی طرف جا رہے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم ان جہازوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہ جنگ اگر شروع ہوگی تو یہ پھر خطے کی جنگ ہوگی۔ اور یہ میں بڑے لمبے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس میں نہ ریڈ سی کے اس طرف والے کوئی ممالک بچیں گے اور نہ اس طرف والے خلیج فارس کی دوسری طرف والے، یعنی آپ اگر کہیں قطر، بحرین، کویت، عراق، سعودی عرب، یہ اس جنگ سے محفوظ رہ جائیں گے، جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، محفوظ رہ جائیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اثرات سب پر آنے ہیں۔ اسرائیل کے سے بھی اگر جہاز اڑتے ہیں تو وہ اسلامی ممالک کے اوپر سے گزر کر ہی ایران تک پہنچیں گے۔ اب فضائی حدود تو استعمال کی جائے گی۔ اسی طرح جو میزائل جو ہیں اگر وہ آپ نے ہرمز میں سے اڑتے ہیں تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی ملک کی سمندری حدود سے گزر کر ایران کی طرف آئیں گے۔ بالکل، سمندری حدود سے گزریں گے، پھر فضائی حدود استعمال کریں گے۔ سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، عراق ہو گیا، تو یہ اس کی اجازت کون دے گا؟ وہی ممالک دیں گے۔ اور اگر ممالک اس کی اجازت دیں گے، چاہے وہ اپنا فوجی اڈے استعمال کرنے دیں یا نہ کرنے دیں، تو علی خامنائی کا سامنے آنا ایک جرأت مندانہ اقدام ہے۔ اور وہ سامنے بھی اس لیے آئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں بندر عباس پہ کچھ کیمیکل ڈرمز کے اندر دھماکہ ہوا، دھواں اٹھا، اور لوگوں نے سمجھا کیونکہ یہ ایک اہم بندرگاہ ہے، اس بندرگاہ پر شاید حملہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایرانی جو سپریم کمانڈر ہیں وہ شاید ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ تو ان کا سامنے آنا بنتا تھا، وہ سامنے آئے، نہ صرف سامنے آئے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے جنگ مسلط کرنی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، انہوں نے مخاطب ہو کے کہا، تو پھر آپ کر لیں۔ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ کون سا جہاز آ رہا ہے کون سا نہیں آ رہا ہے، اگر جنگ ہوگی تو پھر ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اس پوری میٹنگ کے اندر یہ جو حسینیہ ہال میں میٹنگ ہوئی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کالا چوغا پہن کر نہیں آئے ہیں۔ ان کو آپ نے کالے چوغے میں دیکھا ہوگا، بالکل، انہوں نے براؤن چوغا جو تھا وہ زیبتن کیا ہوا تھا۔ کس بات کی علامت؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے جس کو کہا جاتا ہے ان کی کور کمیٹی ہے، ان سب نے فوجی لباس زیبتن، یہ جنگ کی علامت ہے، چلے آپ نے پوچھ لیا تو بتا ہی رہا ہوں، سب نے فوجی لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہے، یعنی کسی وقت بھی جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے، اور ہم تیار ہیں اپنی جانیں دینے کے لیے اور ملک پر قربان ہونے کے لیے۔ یہ ایک واضح نشانی ہے ایرانی کلچر کے اندر جب آپ فوجی لباس پہن لیتے، اور یہ صدیوں پرانی قدیم روایت ہے کہ بادشاہ جو تھے وہ بھی ذرا بختر پہن لیتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جنگ کی تیاری کرو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تیار ہوں، اب آپ لوگ بھی تیاری کریں۔ تو ایرانی حکومت کو بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کی تیاری کرو، اور یہ جنگ کی تیاری جو ہے یہ امریکہ کے گلے پڑنے والی ہے۔ یہ امریکہ کو دیر میں سمجھ آئے گی کہ یہ وینزویلا نہیں ہے، اس کو دیر میں سمجھ آئے گی یہ افغانستان بھی نہیں ہے، اس کو دیر میں سمجھ آئے گی کہ سامنے مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جانے دیتے جائیں گے۔ دیکھیں، جذبہ شہادت اگر کسی نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو میرا خیال ہے وہ ایرانی قوم ہے۔ بحیثیت قوم کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر تو ہماری افواج نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ وہ شہادت دیں گے،
باقی ممالک میں بھی جیسی صورتحال ہے، لیکن ایک بحیثیت قوم جو ہے جذبہ شہادت سے جو سرشار ہیں، جن کی ہر سال یہ ٹریننگ کی جاتی ہے، تقریباً 2 ماہ ان کی ٹریننگ ہی شہادت کے موضوع پر ہوتی ہے۔ اب بھی حسینیہ حال میں اگر رکھا گیا تو حضرت امام حسین کی شہادت کو مد نظر رکھ کر کیا گیا کہ حق و باطل کی جنگ ہے، اسی کی انہوں نے پیغام دے دیا، اور یہ پیغام جو ہے یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ یعنی فوجی وردیوں میں ملبوس ان کے ساتھ جو تصویر آئی ہے، ایک جگہ وہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے افراد ہیں سب نے اپنی آرمی یعنی پاسداران اسلام کی وردیاں پہن رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اعلان جو ہے ہو گیا ہے۔ اچھا، دوسرا عامر بھائی جو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہ خطے کی جنگ بن جائے گی، اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کسی کی بھی فضائی حدود استعمال کی تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا ایران کی جانب سے۔ اچھا، میں ویسے ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، خطے میں کوئی ممالک چھوڑے نہیں جائیں گے، لیکن مجھے اجازت دیں میں اس پر بعد میں آتا ہوں۔ ایرانیوں نے سر پر کفن باندھ لیے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس اجلاس میں شرکت سے پہلے علی خامنہ ای گئے اور انہوں نے امام خمینی کے مزار پر جو ہے وہاں پر دعا کی، اور یہ دعا جو تھی یہ رمزیہ یعنی جنگی دعا تھی کہ ہم اپنے ملک کا اور اپنے مذہب کا اور اپنے دین کا اور اپنے لوگوں کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ حسینیہ حال گئے ہیں۔ میں اس سے مطلب یہ لیتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے تمام ارد گرد کے افراد نے جو بھی گورنمنٹ میں ہیں انہوں نے سر پر کفن باندھ لیے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی وہ جو امریکہ گیم چلانا چاہ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کی گولی دیے رکھے، لالی پاپ لگائے رکھے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا بیوٹیفل آرمیڈا جو ہے ٹورڈز ایران موونگ میں ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران اس وقت جنگ میں پوری طرح تیار ہے، اور علی خامنہ ای کا سامنے آنا، اپنی افواج کو خطاب کرنا، اپنے لوگوں سے خطاب کرنا، اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ ایرانی مر مٹنے پر جو ہیں ایران کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے دین مذہب، اپنے لوگوں کی خاطر جو ہیں وہ تیار ہیں۔ علی خامنہ ای سے لے کر وہاں پر آج پیدا ہونے والے بچے تک سب نے سر پر کفن باندھے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ کو کسی صورت اپنے ملک میں گھسنے نہیں دیں گے۔ دیکھیں یہ جنگ جو ہے کتنا لمبا عرصہ چلے گی میں نہیں جانتا، لیکن امریکہ نے جس وقت اہداف سیٹ کیے ہیں عدیل بھائی وہ ہیں فوجی اہداف، لیکن آپ یاد رکھیں فوجی اہداف میں کامیابی آپ کی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اس سے پہلے ویتنام میں مار کھا چکا ہے، فوجی اہداف وہاں پہ بھی تباہ ہو گئے تھے، اس کے بعد افغانستان میں کھا چکا ہے، فوجی اہداف وہاں پر بھی تباہ ہو گئے تھے۔ جب پبلک آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہوتی ہے نا تو اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ دھنستے چلے جاتے ہیں۔ رشیا افغانستان میں آیا، اس نے مار کھائی، امریکہ افغانستان میں آیا، مار کھائی، امریکہ ویتنام میں گیا، مار کھائی۔ جو پبلک ہے اس کو ہرانا جو ہے مشکل، اور ایرانی پبلک کو ہرانا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ علی خامنہ ای کا سامنے آنا اور خطاب کرنا یہ کھلی جنگ کا اعلان ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا جی، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔